نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی بک جو ہے روزوں کے مسائل اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے روزہ قیامت کے دن روزہ دار کی سفارش کرے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو بہت ہی پیاری خوشخبری ہے ہمارے لیے اس حدیث میں کہ دیکھیں آج جو چیزیں ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے مصروفیات میں جو کہ مشکل لگتی ہیں، تو اس دن جس دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، ایون باپ بیٹے کے لیے، بیٹا باپ کے لیے، ماں بچوں کے لیے، بچے یعنی کہ ہر ایک کو اپنی اپنی ہی پڑی ہوگی۔ اس وقت اگر کوئی سفارش کرے تو پھر ہم سوچیں کہ اس کے لیے ہمیں کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر اس وقت روزہ ہمیں سہارا دے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی سفارش سنی جائے، تو پھر ہمیں کس خلوص کے ساتھ، کس محنت کے ساتھ، کس شوق کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح قرآن ہے، ہونا تو یہی چاہیے کہ نہ کہ صرف رمضان میں ہم پوری زندگی میں قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں، ہمارا جو ہے وہ اونا بچھونا ہو۔ کہتے ہیں کہ قرآن کو جب تک انسان اپنا سب کچھ نہیں دیتا، اس وقت تک وہ آپ کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ اس کا پارٹ کچھ ہم حفظ کریں، نہ کہ صرف حفظ بھی کریں، اس کو سمجھیں بھی، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ آپ کا اخلاق اس کے مطابق ہو، آپ کی گھریلو زندگی اس کے مطابق ہو، آپ کا رشتہ داروں سے معاملہ کرنا اس کے مطابق ہو۔ تو پھر اگر ایسا انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب جائے گا تو پھر قرآن اس کے لیے سفارش کرے گا۔ اور قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ جب انسان قبر سے اٹھے گا قیامت کے دن اللہ کے حکم سے، بہت ہی کمزور ہوگا اور اس وقت کوئی بھی سہارا نہیں ہوگا، تو قرآن انسانی شکل میں اس بندے کے پاس آئے گا، خوبصورت دوست کی شکل میں آئے گا اور اس کو سہارا دے کے میدان حشر میں جانے کے لیے مدد کرے گا۔ اور انسان اس وقت سوچے گا کہ یہ اتنا خوبصورت ساتھی کہاں سے آ گیا۔ تو پھر قرآن اپنا تعارف کرائے گا کہ میں قرآن ہوں تیرا ساتھی، کہ دنیا میں تم ہر وقت مجھے ساتھ لے کے چلتے تھے، مجھے پڑھتے تھے، میری باتوں پر عمل کرتے تھے، تو آج اور کوئی سہارا نہیں ہے، آج میں تمہارا سہارا بنوں گا۔ تو کتنی پیاری خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگلی حدیث دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے ہر نیک عمل، یعنی کہ انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے، ثواب 10 گنا سے لے کے
700 گنا تک یعنی کہ بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا عمل آپ نے کس خلوص اور کس نیت سے کیا. یعنی کہ اگر ایک نیک کام آپ نے کیا تو 10 نیکیاں تو آپ کو ملیں گی. اگر آپ نے اس کا ارادہ کیا تو ابھی نہیں کیا تو پھر بھی ایک نیکی آپ کے کھاتے میں لکھ دی جائے گی. لیکن پھر یہ بھی ہے کہ اگر اس میں خلوص اور نیت زیادہ اچھا تھا تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ 700 گنا تک ہو سکتی ہے. لیکن روزے کے ثواب کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. روزہ دار اپنی ساری خواہشات اور کھانا پینا صرف میری خاطر چھوڑتا ہے. روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک خوشی روزہ افطار کرنے کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب کی ملاقات کے وقت. مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، لہٰذا جب کسی کا روزہ ہو تو فحش گوئی اور بیہودہ باتیں نہ کرے. اگر کوئی اسے برا بھلا کہے، لڑنے کی کوشش کرے تو اسے کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں. تو یہ چند باتیں تھیں ثواب کے لحاظ سے. تو جیسے کہ ہم نے بات کی کہ باقی ساری چیزوں کی جزا جو ہے انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن جب روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جب میرا بندہ میرے پاس آئے گا تو اس کی جزا اس کو میں خود دوں گا. تو اب ہمارا جو کرنے کا کام ہے، جو آخری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہاں پر اس حدیث میں کہ روزہ جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے. لیکن اگر کوئی روزہ رکھ کر بھی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، بیہودہ باتیں کرتا ہے، فحش چیزیں دیکھتا ہے، فحش سین دیکھتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی اس کی بھوک کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، سم ٹائم جیسے کہ ایک نیچرل چیز ہے کہ کچھ لوگوں کو جب بھوک لگتی ہے تو ان کے پیشنٹ میں کمی آ جاتی ہے. اس طرح کے ایکشن دینا، دوسروں کے ساتھ فائٹ کرنے کا معاملہ کرنا، اگر خود تو نہ کرنا، اگر کسی نے تھوڑی سی بات کہہ دی تو پھر بس شروع ہو جانا اور اسی پر ہی سارا غصہ بھوکا نکال دینا. تو اس وقت انسان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ یہ چیز جو ہے میں اپنے پروردگار کے لیے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں اور اس کی جزا مجھے بہترین اس سے ملنے والی ہے. تو پھر انسان کا ایکشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا، اس کی سوچ ڈیفرنٹ ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے کی بھی اور ان کی حفاظت کرنے والا بھی بنائے. کیونکہ جیسے نیکی کرنی آسان ہو جاتی ہے، سم ٹائم اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو روزے کے بارے میں بھی یہ خیال رکھیں، اس رمضان میں اپنی پوری پریکٹس کرائیں کہ اس کو ریاکاری سے بھی میں نے بچانا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جب نیکی کرتے ہیں تو 10 بندوں کو پتہ نہیں چلتا تو اس وقت تک تو مزہ ہی نہیں آیا نا. تو روزے کے بارے میں ریاکاری چند باتیں جو ہے وہ میں یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ سیدھے لفظوں میں نہ بتانا، اپنے ہونٹ خشک ہیں ان کی طرف، پھر اپنی حالت ایسی بسیدہ سی بنا کے رکھنا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ دوسرے میرے اوپر ترس کھانا شروع کر دیں. پھر یہ کہیں کہ اگر آپ سے روزہ نہیں رکھا جاتا پھر آپ کو پتہ کہ اتنی لا تعداد طور پر بغیر کسی ایجوکیشن کے، بغیر کسی حدیث کے، بغیر قرآن کی دلیل سے لوگ ہر کوئی فتوے دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے آج کل، خاص کر فتنوں کے دور میں. تو روزہ رکھیں، ریاکاری سے بچیں، فحش گفتگو سے بچیں، ایسی چیزیں دیکھنے سے پرہیز کریں
زبان کو اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں، آنکھوں کو قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف رکھیں، اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں، ان کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہ ہو، اور باقی سبھی اپنا اپنا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ پھر ہم اس بات کو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ لیکچر میں، کیونکہ میں زیادہ جو ہے وہ لمبی بات نہیں کرتی، تاکہ آپ لوگوں کو سننے میں سمجھنے میں آسانی ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔